اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج پھر آپ کے سامنے ایک خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بھی ایک علم کے پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے اگر اسے پازیٹیولی لیا جائے، اور یقیناً علم کسی بھی ذریعے سے آپ کے پاس آئے، بہرحال ایک انسان کی اصلاح کا ایک پہلو نکلتا ہے اس میں، اور ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے دین کے کاموں میں، اچھی باتوں میں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ آج ایک خوبصورت اور پیاری بات جس میں کہ ایک ہندو شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے دین اسلام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کس طرح سے اس نے اپنی محنت کی اور جستجو کی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ بہت بڑا عالم دین بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی عطا کی اور شہرت بھی عطا کی اور علمیت بھی عطا کی یقیناً۔ تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا میسج اور ایک اچھی بات ہوگی، کیونکہ شاید آپ نے اس سے پہلے اس قسم کی تحریر کو نہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے وہ تمام لوگ جنہوں نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی وہ سبسکرائب کر لیجئے گا، اس کے ساتھ ہی ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنے پیارے پیارے کمنٹس ضرور دیجئے گا، اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوتے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اعظم گڑھ کا ہندو کیسے مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبوی کا معلم بن گیا، یہ موضوع ہے۔ اعظم گڑھ کا ہندو کیسے مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبوی کا معلم بن گیا۔ یہ 2005 کا زمانہ تھا۔ روزنامہ نوائے وقت میں معروف کالم نگار عرفان صدیقی صاحب کا ایک کالم بعنوان گنگا سے زمزم تک، بہت ہی خوبصورت انداز میں موضوع بنایا انہوں نے، عنوان دیا اس کو کہ گنگا جو کہ ہندوؤں کا ایک معتبر پانی کہلاتا ہے، گنگا جمنا، کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اپنی دانست میں یا ان کے اپنے مذہب کے روح سے بہت معتبر کہلاتا ہے، لیکن جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں زمزم کا جو پانی ہے بہت معتبر ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، بہرحال کہ ایک نبی کے ایڑیوں کے ذریعے سے نکلا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کہ وہ ہم وہاں تک ہماری رسائی ہوئی اور ہم پیتے ہیں، بالکل شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے موضوع رکھا اس کا کہ گنگا سے زمزم تک۔ شائع ہوا کالم میں انہوں نے بھارت کے کٹر ہندو نوجوان کا تذکرہ کیا تھا، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر جس نے اسلام قبول کیا، نوجوان پر اس قدر احسان الہی ہوا کہ دل و جان سے اسلامی تعلیمات کی طرف راغب ہو گیا، اور مدینہ منورہ اور مصر کی جامعات سے تعلیم حاصل کی، اور کرنے کے بعد شعبہ تدریس سے منسلک ہوا۔ سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر اور ڈین کے عہدے تک جا پہنچا، کتنی بڑی بات ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تحقیقات اسلامی میں جت گیا، عربی اور ہندی میں درجنوں کتابیں لکھ ڈالی۔ اس کتب کا ترجمہ دنیا کی مختلف ممالک کے دینی مدارس کے نصاب کا حصہ ہے۔ اس قدر باسعادت ٹھہرا کہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دینے لگا، کتنی بڑی بات ہے۔ کفر کے اندھیروں سے نکل کے اسلام کے روشن راستوں پر گامزن ہونے والے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کہ سفر سعادت کے بارے میں لکھا گیا یہ کالم میری یادداشت سے کبھی محو نہیں ہو سکا، یہ انہوں نے لکھا۔ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی۔ اس مرتبہ عمرے پر جاتے وقت میں نے حج و عمرے کی دعاؤں اور اسلامی تاریخ سے متعلق کچھ کتابیں اپنے سامان میں رکھ لی تھی۔ ایک کتاب جو آخری وقت پر میں نے اپنے ہمراہ لی وہ عرفان صدیقی صاحب کی مدینہ مکہ
تھی، مدینہ منورہ میں آئے دوسرا دن تھا، میں ہوٹل کے کمرے میں مکہ مدینہ کی ورق گردانی میں مصروف تھا، بلکہ یہ محترمہ ہے انہوں نے کہا کہ مصروف تھی، اچانک 15 برس قبل لکھا گیا کالم گنگا سے زمزم تک آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور ایک بار پھر مجھے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی اور ان کی زندگی کا سفر یاد آ گیا۔ امی کو میں ان کے قبول اسلام کا قصہ بتانے لگی، بآواز بلند کالم میں پڑھ کر سنایا۔ کالم پڑھنے کے بعد ان کے متعلق سوچنے لگی، انگلیوں پر گن کر حساب لگایا کہ اب ان کی عمر کم و بیش 77 برس ہو گئی ہوگی۔ خیال آیا انجانے میں نہ جانے اب ان کی صحت علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کی متحمل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دل میں خواہش ابھری کہ کاش میں ان سے ملاقات کر سکوں۔ ایک علمی اور ادبی شخصیت سے رابطہ کیا اور یہ خواہش گوش گزار کی۔ ان کا جواب سن کر مجھے بے حد مایوسی ہوئی۔ کہنے لگے اعظمی صاحب عموماً طور پر میل ملاقاتوں سے انتہائی گریزاں رہتے ہیں، خواتین سے تو غالباً بالکل نہیں ملتے۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں گفتگو اختتام پذیر ہوئی، لیکن اگلے دن انہوں نے خوشخبری سنائی۔ کتنی پیاری بات ہے، خوشخبری سنائی، اس کا مطلب ملاقات کا معاملہ بن گیا ہوگا۔ خوشخبری سنائی کہ اعظمی صاحب سے بات ہو گئی، ہدایت دی کہ میں فون پر ان سے رابطہ کروں۔ زندگی میں مجھے بہت سی نامردینی، علمی، ادبی اور دیگر شخصیات سے ملاقات اور گفتگو کے مواقع ملے ہیں، خصوصی طور پہ بھاری بھرکم سیاسی شخصیات، پروٹوکول جن کے آگے پیچھے بندھا رہتا ہے، لوگ جن کی خوشنودی کی خاطر بچھے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے نہ کسی شخصیت سے مروب ہوئی، نہ کسی کے عہدے، رتبے، مرتبے کا دروب اور دبدبہ مجھ پر کبھی طاری ہوا، لیکن ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کو ٹیلی فون کال ملاتے وقت مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر تھیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے میری زبان کچھ لڑکھڑائی اور آواز کب کب آ گئی۔ عرض کیا کہ برسوں پہلے ایک کالم کے توسط سے آپ سے تعارف ہوا تھا، برسوں سے میں آپ کے بارے میں سوچا کرتی تھی، برسوں سے خواہش ہے کہ آپ سے شرف ملاقات حاصل ہو۔ نہایت عاجزی سے کہنے لگے میں کون سی ایسی شخصیت ہے یا مجھے میں کون سی ایسی بات ہے، جب چاہیں گھر چلی آئیں۔ اگلے دن بعد نماز عشاء ملاقات کا وقت طے ہوا۔ نہایت فراخ دلی سے کہنے لگے کہ آپ کو یقیناً راستوں سے آگاہی نہیں ہوگی، کل میرے ڈرائیور آپ کو لینے پہنچ جائے گا۔ شکریہ کے ساتھ عرض کیا کہ میں خود وقت مقررہ پر حاضر ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد میں نے بے تابی سے اگلے دن کا انتظار کیا۔ اس سے قبل کہ میں اس ملاقات کا احوال لکھوں، قارئین کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے قبول اسلام کی مختصر داستان بھی بیان کرتی ہوں۔ 1943 میں اعظم گڑھ ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ والدین نے اس کا نام باکے رام رکھا۔ بچے کا والد ایک خوشحال کاروباری شخص تھا۔ اعظم گڑھ سے کلکتہ تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ بچہ آسائشوں میں بھرپور زندگی گزارتے ہوئے جوان ہوا۔ وہ شبلی کالج اعظم گڑھ میں زیر تعلیم تھا۔ کتابوں کے مطالعے سے اسے فطری رغبت تھی۔ ایک دن مولانا مودودی کی کتاب دین حق کا ترجمہ، ہندی ترجمہ اس کے ہاتھ لگا۔ نہایت ذوق و شوق سے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ بار بار پڑھنے کے بعد اسے اپنے اندر کچھ تبدیلی، اضطراب محسوس ہوا۔ اس کے بعد اسے خواجہ حسن نظامی کا ہندی ترجمہ قرآن پاک پڑھنے کا موقع مل گیا۔ نوجوان کا تعلق ایک برہمن ہندو گھرانے سے تھا۔ کٹر ہندو ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔ ہندو مذہب سے اس کا خاص لگاؤ تھا، باقی مذاہب کو وہ برسر حق نہیں سمجھتا تھا۔ اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن کی آیت اس کی نگاہ سے گزری۔ ترجمہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنے کالج کے لیکچرار جو گیتا اور ویدوں کے ایک بڑے عالم تھے، ان سے رجوع کیا، ان کی باتوں سے، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکا۔ شبلی کالج کی ایک استاد ہفتہ وار قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ نوجوان کی جستجو کو دیکھتے ہوئے استاد نے اسے حلقہ درس میں شامل کرنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ سید مودودی کی کتابوں کے مسلسل مطالعے اور درس قرآن میں باقاعدگی سے شمولیت نے نوجوان کے دل کو قبول اسلام کی طرف مائل اور قائل کر دیا۔ پریشانی مگر یہ تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد ہندو خاندان کے ساتھ کس طرح سے گزارا ہو سکے گا۔ اپنی بہنوں کے مستقبل کے متعلق بھی وہ فکر مند تھا۔ یہی سوچیں اسلام قبول کرنے کی راہ میں حائل تھی۔
ایک دن درس قرآن کی کلاس میں استاد نے سورت عنکبوت کی آیت پڑھی، ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا اور بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ اس آیت اور اس کی تشریح نے باقی رام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا پکڑنے کا فیصلہ کیا، فوری طور پہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیشتر وقت سید مودودی کی کتابیں پڑھنے میں گزرتا، نماز کے وقت خاموشی سے گھر سے نکل جاتا اور کسی الگ تھلگ جگہ پر نماز کی ادائیگی کرتا۔ چند ماہ بعد والد کی خبر ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ لڑکے پر جن بھوت کا سایہ ہو گیا۔ پنڈتوں اور پروہتوں سے علاج کروانے لگے، جو چیز وہ پنڈتوں پروہتوں سے کو لا کر دیتے یہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتا۔ علاج معالجے میں ناکامی کے بعد گھر والوں نے اسے ہندو مذہب کی اہمیت سمجھانے اور دین اسلام سے متنفر کرنے کا اہتمام کیا۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو رونے دھونے اور ملنا سماجت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے بھی بات نہ بن سکی تو گھر والوں نے بھوک ہڑتال کا حربہ آزمایا۔ والدین اور بھائی بہن اس کے سامنے بھوک سے نڈھال پڑے سسکتے رہتے۔ اس کے بعد گھر والوں نے مار پیٹ اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے مگر ہر موقع پر اسے دین حق پر استقامت بخشی۔ اس نے تمام رکاوٹوں مشکلات کو نظر انداز کیا، ہندوستان کے مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی کی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ جامعۃ الملک عبدالعزیز جامعہ ام القری مکہ مکرمہ معظمہ سے ایم اے کیا۔ مصر کی جامعہ الازہر قاہرہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اعظم گڑھ کے کٹر ہندو گھرانے میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ دنیا اسلام کا نامور مفکر، محقق، مصنف اور مبلغ بن گیا۔ انہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں ہندی، عربی، انگریزی، اردو، ملائی اور ترک اور دیگر زبانوں میں چھپ چکی ہیں۔ انتہائی سعادت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح احادیث کو مرتب کرنے کی ایک انتہائی بھاری بھرکم تحقیقی کام کا بیڑا اٹھایا اور برسوں کی محنت کے بعد اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ایسا کام جو بڑی بڑی جامعات اور تحقیقی ادارے نہیں کر سکے، ایک شخص نے تنہا کر ڈالا۔ اللہ جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیا کرتا ہے، اس میں کیا شک ہے۔ گزشتہ کئی برس سے وہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان تمام میں سب سے عظیم اور انمول ایمان کی نعمت ہے۔ سورۃ حجرات میں فرمان الہی ہے کہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ سورۃ انعام میں فرمان ربانی ہے، ترجمہ: جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پہ ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اس شام میں طے شدہ وقت کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی تو قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی۔ خیال آیا کہ اللہ کے انعام اور احسان کی انتہا ہے کہ اس نے ہندو گھرانے میں جنم لینے والے کو صراط مستقیم کے لیے منتخب کیا۔ اسے باقی رام سے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی بنا ڈالا۔ مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبوی میں حدیث کے معلم اور مبلغ کی مسند پر لا بٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر مسجد نبوی کے چند منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ گھر پہنچی تو اعظمی صاحب استقبال کے لیے کھڑے تھے، نہایت مشفقت سے ملے، کہنے لگے آپ پہلے گھر والوں سے مل لیجئے، چائے وغیرہ پیجئے، اس کے بعد نشست ہوتی ہے۔ مہمان خانہ یعنی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ان کی بیگم منتظر تھی، محبت و اتفاق سے ملی۔ چند منٹ کے بعد ان کی دونوں بہویں چائے اور دیگر لوازمات تھامے چلی آئیں۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی بھی آ گئی۔ اس کے بعد گھر میں موجود تمام چھوٹے بچے بھی ان کی بیگم نے سب آ گئے۔ ان کی بیگم نے جامعہ کراچی سے ایم اے کر رکھا ہے، کہنے لگے پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کا ارادہ ہے، لیکن شادی ہو گئی۔ تجسس سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہندوستانی تھے جبکہ آپ پاکستانی، شادی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی کہ میرے ماموں مدینہ یونیورسٹی سے منسلک تھے، اعظمی صاحب سے ان کی میل ملاقات رہتی تھی۔ بتانے لگی کہ اعظمی صاحب اس قدر مصروف رہا کرتے تھے کہ میرے پڑھنے لکھنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ البتہ چند سال قبل میں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ تینوں بچے اشاعت دین کی طرف آئے۔
ان کا خیال تھا کہ جتنا کام ان کے والد نے کیا ہے اس قدر وہ کبھی نہیں کر سکیں گے، یہی سوچ کر مختلف شعبوں میں چلے گئے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، لیکن اگر آپ چاہیں تو اللہ کے دین کی خدمت بالکل کر سکتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی بھی شعبے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے آپ اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ آدھ پون گھنٹے کے بعد آدمی صاحب کا بلاوا آ گیا، ان کی لائبریری نما دفتر کا رخ کیا۔ ابتدائی تعارف کے بعد کہنے لگے کہ میڈیا اور دیگر لوگ انٹرویو وغیرہ کے لیے رابطہ کرتے ہیں، میں اپنی ذاتی تشہیر سے گھبراتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میری ذات کے بجائے میرے تحقیقی کام کی تشہیر کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے آگاہ ہوں اور مستفید ہو سکیں۔ پھر اپنی کتابیں دکھانے لگے، تحقیقی کام کی تفصیلات بتانے لگے۔ ان کی تحقیق اور درجوں تصانیف کی مکمل تفسیر کئی صفحات پر متقاضی ہے، لیکن ایک تصنیف بلکہ عظیم کارنامہ کا مختصر تذکرہ ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 20 برس کی محنت اور جانفشانی کے بعد الجامع الکامل فی حدیث آل صحیح الشامل کی صورت ایک عظیم الشان علمی اور تحقیقی منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں پہلی کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کو مختلف کتب احادیث سے جمع کیا اور ایک کتاب میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ الجامع الکامل 16,000 صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ اس کی 6,000 ابواب ہیں۔ اس کا پہلا ایڈیشن 12 جبکہ دوسرا ایڈیشن اضافات کے ساتھ 19 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ آدمی صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 25 برس میں بطور پروفیسر دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتا رہا۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن تو ایک کتابی شکل میں موجود ہے، مگر حدیث کی کوئی ایک کتاب بتائیں جس میں تمام احادیث یکجا ہوں، جس سے استفادہ کیا جا سکے۔ صدیوں سے علماء کرام و مبلغین سے غیر مسلم و مشترقین یہ سوال مستشرقین نے سوال کیا کرتے ہیں، مگر کسی کے پاس اس کے تشفی بخش جواب نہ تھا۔ مجھے بھی یہ سوالات درپیش رہتے تھے، لہٰذا میں نے حدیث کی ایک کتاب مرتب کی کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ طبع دوم میں 99% صحیح احادیث آ گئی ہیں۔ 100% کہنا اس لیے درست نہیں کہ 100% صحیح صرف اللہ کی کتاب ہے۔ انتہائی حیرت سے استفسار کیا کہ اس قدر دقیق و پیچیدہ کام آپ نے تنہا کیسے کر لیا؟ تنہا کیسے کر لیا؟ کہنے لگے میری یہ بات گرہ سے باندھ لیجئے کہ جب کسی کام کی لگن اور جستجو ہو تو وہ ناممکن نہیں رہتا۔ سوال کی لگن اور جستجو ناممکن نہیں رہتا۔ سوال کیا کہ اس قدر بھاری بھرکم تحقیق کے لیے آپ دن رات کام میں جتے رہتے تھے، کس طرح سے ہوا ہوگا؟ 18 گھنٹے کام کیا کرتا تھا، صبح سویرے کام کا آغاز کرتا، رات 2-2:30 بجے تک مصروف رہتا۔ بتانے لگے کہ یہ وسیع اور اس گھر جو آپ دیکھ رہی ہیں سارا گھر ایک لائبریری کی مانند تھا۔ ہر جانب کتابیں ہوتی تھیں، یوں سمجھیے کہ میں نے ایک لائبریری میں اپنی چارپائی ڈال رکھی تھی۔ جب تحقیق کا کام مکمل ہو گیا تو میں نے تمام کتابیں عطیہ کر دی۔ خاندان کا تعاون میسر نہ ہوتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ کمپیوٹر کی جانب اشارہ کر کے بتانے لگی کہ میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اشروں سے معمول ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں، کوئی نہ کوئی شاگرد میرے ساتھ مستلق رہتا ہے، وہ کمپوزنگ کرتا ہے۔ ڈاکٹر اعظمی صاحب ہندی عربی زبانوں میں 20 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان تصانیف کی تراجم درجنوں زبانوں میں چھپتے ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جامعات اور دینی مدارس میں ان کی کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ کہنے لگے کہ نہایت تکلیف دہ بات ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں کم و بیش 8 صدیوں تک حکمرانی کی، بادشاہوں نے عالی شان عمارات تعمیر کروائیں، تاہم غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہم وطن غیر مسلمین کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اشاعت دین کا کام نہیں کیا۔ ہندوؤں کی کتابوں کا فارسی سنسکرت میں ترجمہ کروایا، مگر قرآن حدیث کی ہندی ترجمہ نہیں کروایا۔ اگر مسلمان حکمران یہ کام کرتے تو یقین جانے آج سارا بھارت مسلمان ہو چکا ہوتا۔ ان دنوں بھارت میں مسلمانوں کو شہریت سے محروم کرنے کی مہم عروج پر تھی۔ کہنے لگے اگر برصغیر کے مسلمان حکمرانوں نے اشاعت دین کا فریضہ سرانجام دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ بھارت میں 80 کروڑ ہندو بستے ہیں۔ مشن میرا یہ ہے کہ ہر ہندو گھرانے میں قرآن اور حدیث
کہ کتب پہنچے، یہی سوچ کر میں ہندی زبان میں لکھتا ہوں۔ اس مقصد کے تحت ڈاکٹر صاحب نے ہندی زبان میں قرآن مجید انسائیکلوپیڈیا کی تصنیف فرمائی۔ عرصہ 10 برس میں یہ تحقیقی کام مکمل ہوا کہ کتب قرآن پاک کے تقریباً 600 موضوعات پر مشتمل ہے۔ تاریخ ہند میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جو اس موضوع پر لکھی گئی۔ یہ کتاب بھارت میں کافی مقبول ہے۔ اب تک اس کے 8 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کچھ برس قبل اس کا انگریزی اور اردو ترجمہ بھی پائے تکمیل کو پہنچا۔ سوال کیا کہ آپ کی کتابوں سے ہندو اور دیگر غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں، اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ میری فلاں کتاب پڑھنے کے بعد فلاں غیر مسلم حلقے بگوش اسلام ہو گئے۔ کم و بیش گزشتہ 20 برس سے انہوں نے کوئی سفر نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ لائبریری سے دور کہیں آنے جانے کو جی نہیں چاہتا، کتابوں سے دور ہوتا ہوں تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ معلوم کیا کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں، بتانے لگے کچھ تحقیقی کام جاری ہے۔ گزشتہ 8 برس سے مسجد نبوی میں حدیث کا درس لیتا ہوں۔ پہلے بخاری شریف اور صحیح مسلم کے درس دیے، آج کل سنن ابی داؤد کا درس جاری ہے۔ بتانے لگے کہ میں لیکچر کچھ اس طرح تیار کرتا ہوں کہ شرح تیار ہو جائے تاکہ لیکچرز مکمل ہونے کے بعد کتابی شکل میں چھپ سکے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ ان کی ہر تعلیمی، علمی اور تحقیقی سرگرمی کے پیچھے یہی جذبہ اور جنون کار فرما ہے۔ آخر میں مجھے اپنی کچھ کتابوں کا اردو ترجمہ عنایت کیا، ان پر میرا نام اور عربی زبان میں دعائیہ کلمات تحریر فرمائے۔ کم و بیش 3.5 گھنٹوں بعد میں نے واپسی کی راہ لی۔ اعظمی صاحب برآمدہ پوسٹ تک تشریف لائے۔ گاڑی گھر سے باہر نکلتے تک وہیں کھڑے رہے۔ ہوٹل واپس لوٹتے وقت مجھے ان پر نہایت رشک آ رہا تھا۔ خود پر انتہائی ندامت ہوئی۔ خیال آیا کہ ایک میں ہوں جسے برسوں سے دنیا جہاں کے بے وقت کاموں سے فرصت نہیں ملی، ایک یہ ہیں جو اشروں سے حقیقی فلاح اور کامیابی سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ دعا کی کہ کاش مجھے بھی اللہ کا پیغام سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب ہو جائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ تحریر بہت ہی خوبصورت انداز میں کسی نے مجھے واٹس ایپ کی، میں نے پڑھی۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کروڑہ احسان عظیم ہے کہ اس باری تعالیٰ نے مجھے جہاں میرے والدین، بہن بھائی اور میرے پیر و مرشد، اساتذہ کرام، علماء کرام کی صحبت عطا کی، تو یقین جانیے کہ میرے اندر بھی یہ جذبہ موجود تھا اور موجود ہے۔ ہمیشہ سے میری اپنی بھی کوشش رہتی ہے، اور آپ نے میری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک شخص کو کارآمد بنایا ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ اپنے حصے کا کام کیجئے، جتنا آپ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ کام کریں، تھوڑا سا کام کیجئے لیکن اچھا کیجئے، دین کی خدمت کا کام کیجئے۔ یہ تحریر مجھے اچھی لگی، میں یقیناً یہ پوری تحریر کو میں نے پڑھا، اس کے بعد اپنے لب و لہجے میں آپ تک پہنچایا، اور یقین جانیے کہ اتنی معتبر شخصیت کے بارے میں نے خود بھی اتنی عمر کے بعد پہلی دفعہ پڑھا، مجھے اچھا لگا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کے دل میں اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا دین ہر طرف پھیلے، اس کا پیغام ہر جگہ تک جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی مصروفیات میں رہ کر بہت ہی زیادہ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی ضائع اس حساب سے کہ دنیاوی معاملات میں، کاروباری معاملات میں یا نوکری کے معاملات میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ کام جو واقعتاً کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک کر سکتے ہیں، جہاں تک کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہم اسے بھول بیٹھے، ہم نہیں کر پاتے، ہم نہیں کر سکتے، جبکہ پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے۔ جب ہم باقی تمام چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں،
ہر اعتبار سے کرتے ہیں کہ مختلف معاملات میں، تو کیا اس میں یہ پلاننگ نہیں کر سکتے کہ ہماری پوری دن کا کچھ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں گزر جائے، چاہے اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں، اور کسی کو سکھانے میں، اور وہ معلومات کہیں اور تک بھی پہنچا دی جائے، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی بڑھتی رہتی ہے۔ اپنے حصے کا جو بھی کام ہے، جتنا بھی ہے، وہ آپ کر لیجئے، قبول کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو لہٰذا میں نے بھی بہت ساری چیزیں لکھی، نعتیں لکھی، احادیث سے مبارکہ کو دیکھ کے، قرآن پاک کی تفسیر کو دیکھ کے، یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد میں نے حمد باری تعالیٰ بھی لکھی، پیاری پیاری نعتیں لکھی، پیارے پیارے بندوں کے، اللہ کے نیک بندوں کی منقبتیں لکھی۔ اس کے علاوہ اپنی رائے میں بہت ساری چیزیں میں نے تحریر کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں میرے دل و دماغ میں تھی، جو میں اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر تقریباً 32-33 سال ان کی صحبت میں رہا، تو جو کچھ بھی سیکھا تو میری زندگی کا یہ حاصل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، جو کچھ بھی میری سوچ ہے، جو میں نے سیکھا ہے، اپنے انداز میں آپ تک پہنچا دوں۔ یہ زندگی تو شاید ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو علم کسی بھی حد تک ہے، جو آگے تک پہنچ رہا ہے، یہ باقی رہے گا، اور یہی ہماری قبر میں روشنی کا کام دے گا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے گا، اور یقیناً ہماری دین بھی، دنیا بھی، اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ میں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں بعض اوقات تھوڑی سی طول پکڑ جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جہاں ہم پورے دن بے شمار فالتو کاموں میں بھی تو وقت ضائع کر ہی دیتے ہیں نا، تو اگر 15-20 منٹ کی، 25 منٹ کی کوئی ویڈیو ہے، ایک حصے میں نہ صحیح 2-3 حصوں میں اس کو سن لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ہوگا جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ میری بھی قبر سیدھی ہو جائے گی، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، آپ اس کو آگے بڑھا دیں گے، تو یقیناً آپ کے لیے بھی وہ دین اور دنیا کی کامیابی کا زینہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک بھی یہ اصلاحی بات پہنچے، تاکہ لوگوں میں بھی یہ جستجو پیدا ہو کہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص جب اتنی ترقی کر سکتا ہے، اللہ رب العزت تو اس کا بھی ہے، اللہ رب العزت آپ کا بھی ہے، اللہ رب العزت میرا بھی ہے، تو یقیناً ہمیں اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارا بھی حامی و ناصر ہے، یقیناً ہمیں بھی بہتری کی طرف آنے میں کامیابی عطا کرے گا۔ کوشش آپ کا کام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اسی طرح کی کوششیں کرتے ہوئے اپنی دین کی خدمت کرنے کا موقع فراہم فرمائے، اور ہم بھی اس میں جستجو میں شامل ہو جائیں، اس کارواں کا ہم بھی حصہ بن جائیں۔ آمین بجائے نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔